دیکھو بات تو مطمئن ہونے کی ہے، بات مطمئن ہونے کی ہے، اور مطمئن تیری صلاحیت اور تیرے ظرف کا نام ہے۔ میں جس بات سے آگاہ کر رہا ہوں یا وارننگ دے رہا ہوں کہ ظرف بعض اوقات کم ہو ہمت کا یا برداشت حاصل کرنے کا یا جو کچھ موجود ہے اس کو قبول کرنے کا۔ اگر ظرف کم ہو خواہش زیادہ ہو تو پھر کوئی بھی اس کو جدوجہد کام نہیں آئے گی۔ کام کرنے والا ہم کہتے کر لو جیسے کر سکتے ہو، اگر نہ کر سکو تو قبول نہ کرو اپنا رزلٹ جو ہے۔ اس انسان کو میں وارننگ دیتا ہوں جس کے سامنے نصب العین تو ہوتا ہے، ہمت بھی کرتا ہے، لیکن وہ ہمت کی رینج سے باہر ہے۔ نصب العین تیرنا بھی جانتا ہے، دریا بڑے اس نے عبور کیے ہوئے ہیں، اسے معلوم نہیں ہے کہ جس ٹائم وہ سمندر کو تیرنا چاہتا ہے ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی ہمت کا اگر صحیح اندازہ اپنے حالات کی روشنی میں لیا جائے تو پھر آپ نے دعویٰ مکمل کیا۔ تو آگے وہ برابر آ جائے دعویٰ تو سمجھو کہ پیچھ آ گیا، امن آ گیا۔ کوشش جو ہے اپنے حاصل تک پہنچ جائے تو امن نہ ہوتا، کر کے مرنے والی بات ہے، کر کے وہ چلا گیا۔ یہ نہ ہو کہ کوشش کر کے چلا جائے، یہ زندگی کے اندر کرنے والی بات ہے کہ کوشش سے اگر وہ حاصل نہ ہو اور کوشش کرتا ہوا ہی انسان چلا گیا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی انسان ڈسٹرب جاتا ہے، پیچھا جاتا ہے۔ مقصد حیات طے کرنے والا، کوشش کرنے والا نہ حاصل ہو سکا تو اضطراب رہتا ہے۔ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کو اپنی زندگی کے حدود کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ ایک بات پہ وعدہ کر لو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کے دن جتنی کوشش کی ہے آج کے نتیجے کے حوالے سے سمجھو مکمل ہے، جو کر لو۔ آج اپنی بلڈنگ کے لیے ہی گیٹ لگائیے نا، عمارت کے لیے، بس اتنا ہی کام، اسی بات پہ راضی ہو جاؤ۔ پوری بلڈنگ کا فیصلہ نہیں ہمارے پاس، آج کے دن کی عمارت کا حصہ مکمل ہو گیا، کل جو اینٹ لگی جائے گی اس کا دیکھا جائے گا، اور پھر آپ کس طرح جو ہے نا زندگی کو آپ چلاؤ۔ ہر روز کی ایفرٹ ہر شام کو زیادہ لے کے راضی ہو کے سو جاؤ، اور زیادہ ڈیزائن نہیں کرو کل یہ کرنا کل وہ کرنا، کل کچھ بھی نہیں کرنا، کل آرام کا دن ہوگا، آج کے دن ہو گیا پورا۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کائنات کا قادر مطلق حیوں کے جوم ہے اور آدھی دنیا شیطان کے قبضے میں ہے۔ خیر یہ ہے پیغمبروں نے دعویٰ اسلام لے کے آیا، کافر کے ساتھ جنگ ہوتی رہی، کافروں کے ساتھ جنگ ہوتا رہا، رشتے دار کافر ہو گئے، قریبی کافر ہو گئے، اور زندگی مطمئن گزر دی گئی۔ آپ کیوں نہ گزرے؟ خالق کائنات ہے، زندگی مانتی دی ہے پھر قبول ہے، پیغمبر قوتیں لے کے آ رہے ہیں اور آدھی زندگی مانتے دی ہے، اور چچا جو مخالف ہو گیا پھر قبول ہو رہی ہے۔ چاہیے اور یہ شہر کے اندر مذاق ہوتا جا رہا ہے، لوگ پتہ نہیں چل جاتے ہیں اور وہ زندگی قبول ہوتی جا رہی ہے، اور وہ تو غزنی سے چھوڑ کے لاہور میں آ جاتے ہیں، زندگی قبول ہے۔ آپ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے کہ آپ ہستی سے باہر جا کے کئی رینج میں جاتے ہو۔ آپ اتنا رینج رکھو جتنا آپ کی ہستی کے اندر ہے، آج کی رینج آج کا دن، پھر کوئی پیراڈاکس نہیں ہوگا بات میں۔ جو آج کی زندگی کچھ ہے آپ کچھ ہے، آج کے نچے گزر گیا ہو گیا، کوئی جو کمی تھی وہ کل دور کر دینا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ ہاں آپ کی بات ہے کہ بات بین السطور موجود ہے کہ انسان کو اپنا آپ بھی پہچاننا چاہیے۔ میں نے بھی نہیں کہا، میں نے ہی کہا ہے، آپ انسان کو اپنا آپ بھی ہی پہچاننا چاہیے۔ یہ کیسے پہچانیں گے؟ دو صورتیں ہیں، ایک تو آزما کے دیکھ لو اپنے آپ کو، اگر آزمانے کا ٹائم نہیں ہے کسی سے پوچھ کے دیکھ لو بھائی میں کتنا بنا ہوں،
جادو دنائی کو لے جاؤ مارکیٹ میں تو ریزلٹ لے کے آ جائے گی. تو مارکیٹ میں جانے سے پہلے کسی پوچھ لو یہ سونا بنایا ہم نے, کیمیا گئی ہے, اس کو تم وزن کر کے دیکھ لو کیسا ہے. وہ کہے گا وزن کم ہے, باقی اس کا رنگ ہے ٹھیک ہے, ذرا بھی اور کوشش کرو, ایک دو آنچ ہی اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. جب پوچھ لو یا مارکیٹ لے جاؤ اپنے آپ کو جاننے کے لیے کسی سے پوچھ لو آئینے سے کہ میں کیا ہوں. ایک آئینہ چاہیے. ہم نے تو آپ لوگوں کو گھر اس لیے بنا کے دیے تھے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا آئینہ بنے, اور آپ نے ایک دوسرے کی ازمائش بنا کے گھروں کو خراب کر دیا. میں نے کیا کر دیا, بنایا تو تھا آئینہ کہ دیکھو تو ہماری کو خامی ہے تو بتا, اور اصلاح کر, ہم کو تمہاری خامی ہے تو بتائیں. خوبیاں دکھاتے رہے, خامیوں پر جھگڑا کرتے رہے, بجائے کہ ایک دوسرے کو بناؤ. تم نے ایک دوسرے کو بگاڑ لیا, ایک دوسرے کو یہ بگاڑ. یہ تھا ایک طریقہ آئینہ. دوسرا طریقہ ہے کہ صفت کو مارکیٹ میں لے جانا, دعویٰ. وہ کیا ہوتا ہے دعویٰ, کہ میں اس وقت پبلک کا اسپیچ کرنے کا دعویٰ رکھتا ہوں, تو پھر وہ چیز دوبارہ چلے جاؤ دعویٰ دلیل کے ساتھ. وہ پہچان ہے. تیسری پہچان یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی یا اور حوالے سے پہچانو کہ منشاء الہی کیا ہو میرے اندر, میرے تخلیق کا مدعا کیا ہے. خواہش کا نا تخلیق کا, بار بار خواہش ادھر کو جا رہی ہے, مدعا تخلیق کسی اور طرف جانا ہوتا ہے. وہ پھر ذرا اس کو آپ میڈیٹیشن بولتے ہو, سنجیدگی کے ساتھ غور کرو, سیدھے کے ساتھ غور کرو. یا اللہ بتا مجھے, او میکر ری میک می, او میکر ری میک می, مجھے بنانے والے پھر سے بنا, کچھ اور سے میرے کان میں بتا دے تیرا کام ہے, میں تیرا کام ہوں, تیرا شاہکار ہوں. کہ ایسا نہ ہو کہ میں تیرا مدعائی غلط کر جاؤں, مجھے بتا میں کہاں لے چلوں تیرے بنائے ہوئے اس آدمی کو. وہ بتائے گا تو جا آسان بات ہے, اور اس سے پوچھ لو. مجھے اب بزرگ ہوتا ہے جس کے بعد جاتے ہو کیڑوں کے پاس, جی میں کیا کروں. وہ کہے گا تو آرام سے بیٹھ, اگر وہ کہ آرام سے بیٹھ جائے پھر آرام سے بیٹھ جائے. یہی پہچان ہے. وہ کہے گا اڑ جا, تو یہی پہچان ہے کہ تم پرندے ہو. وہ کہے کہ تیرنے لگ جاؤ, تو وہ بتائے گا کہ تم مچھلی ہو. اس کی پہچان کی بات ہوتی ہے. پہچان کیا ہوتی ہے؟ پہچان سول کی ہوتی ہے, وجود کے ساتھ نہیں چلے اس کا, سول کی. کچھ روحیں پرواز کی ہوتی ہیں, کچھ روحیں جو ہے وہ ویسے مطلب پھیلنے والے ہوتے ہیں. ایک بزرگ نے کہا جب میں نے اپنے آپ کو بچانا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ابھی مغور ہی ہوں, یعنی کہ ابھی اپنے خوبصورت رنگوں پر ہی مست ہوں. ابھی نفس کی پہچان ہے. نفس آپ کو پہچان میں مل جاتا ہے, اس لیے پہچان مشکل نہیں اپنے آپ کی پہچان. اچھا, اگر آپ کو خرچ کرنے کی خواہش ہو آمدن سے زیادہ, آمدن کرنے کی خواہش سے زیادہ, تو آپ سخی ہو. اگر آمدن زیادہ کرنا چاہتے ہو خرچ سے زیادہ, تو آپ کا یوز ہو. یوزیزم کی صفت ہے. آپ نے آپ کو پہچان تو بڑی آسان ہے. دوستوں کے حوالے سے پہچانو, دشمنوں کے حوالے سے پہچانو, ماضی کے حوالے سے پہچانو, مستقبل کے حوالے سے پہچانو, سجدے کے حوالے سے پہچانو. یا جو سمجھو اللہ کا بھی مل جائے, اس سے کچھ لینا چاہتے ہو یا کچھ اس کو دینا چاہتے ہو, پہچان نکل آئے گی. اللہ بندے سے چیز مل جائے تو اس کو کام پہ لگاؤ گے آپ نے کسی کام پہ, یا اس میں کوئی کام کرنے لگ جاؤ گے, پہچان ہوگی. ہاں, یہی پہچان ہوگی, یہی پہچان ہوگی. پہچان ہے, یہی پہچان ہوتی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کام دو کام تو ہمارے کر, دو کام ہم تیرے کرتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں. اس لیے پہچان شروع ہوگی. لوگوں نے اس کا یہ طریقہ بنایا کہ اللہ مل جائے, ہاں, اس سے یہ کہا جائے کہ میرے کام تو کر, ہاں, تیرا کام میں کر. یہ تو بتا رہا ہوں میں, یہ واقعہ نہیں بنتا. اس کا کام تمہیں شعور نہیں پتا چلتا کہ کام اس کا ہے کیا. تم بڑی بات اس کی مسجدیں بناتے رہو گے, یہ اس کا کام ہی نہیں ہے.
तो मस्जिद बनाना तो उसका काम ही है ना कि तुम उसका काम कर रहे हो, उसका काम तो कुछ और ही है। वो काम सबसे बड़ा काम उसका ये कर सकते हो कि उसके बनाए हुए उस बंदे को जिसका नाम तुम्हारा अपना नाम है, इसकी इस्लाह करो। ये बड़ा काम। क्या इसमें ये प्रिजम्पशन नहीं कि उसने हमें ठीक नहीं बनाया? नहीं, प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन है कि जिस तरह उसने अपनी एक्सट्रीम बताई है, उसने कहा कि मैं शैतान को अब मैंने बनाया, लेकिन शैतान बनाया। खैर ही व शर्र ही मिनल्लाह ताला, हमने बनाया। आपके नतीजे से पहले दोज़ख नामी चीज मैंने बनाई। करता है वो तो आप कार्य थोड़ा करता है। मैंने जिन्नात को बनाया, मैंने शैतान को बनाया। और शैतान ने कहा था कि तूने मुझे बनाया, मैं क्या करूं, गुमराह हो गया, तब क्या हुआ? वो तो अल्लाह ताला तो इस बात से नहीं मतलब घबराता कि तुम मुझे ये कहोगे तूने मुझे ऐसे बनाया था, ऐसा बनाया था, ऐसे बन जाओ। इसलिए हम उसको वो डिबेट में तो आता नहीं है, उसके पास वो मुकामात है, नुक्ते हैं कि फिर बेबस कर देगा, हमें हमारे ज़हन के चक्कर डाल देगा। साफ सादत मंदी के साथ अपने आप में मुतमिन हो कि नहीं हो, और नहीं हो तो इसके अंदर इत्मीनान तलाश, मोहब्बत के साथ, अल्लाह के साथ डिबेट ना करना। वो डिबेटों का तो आप ही तारीख कायनात का मालिक है ना, वो इसमें लिखा हुआ था वल्लाहु खैरुल माकिरीन, 1000 बार कह दिया कि आप मेरे साथ मकर न करना, यानी तदबीरें न करना,